انا کا دیوتا ناول بائی عزیز ذہان ایپیسوڈ 20۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، وہ گھٹنوں میں سر دیے خود کو کوس رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس وقت کوس رہی تھی جب اس نے کمال حسن پر بھروسہ کیا تھا۔ چند محبت بھرے لفظوں کے دام میں آ گئی تھی۔ زہیب حسن سے محبت ثابت کرنے کی خاطر اپنی محبت کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس غلطی سے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تہران نے کتنا سمجھایا تھا اسے، مگر اس کی عقل پر تو پردے پڑ گئے تھے۔ جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا تو لیا، لیکن اس کے ایک غلط فیصلے نے محبت کو زمانے بھر میں رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ پہلے وہ شخص اس سے جدا ہوا اور اب دائمی جدائی دے گیا۔ سامنے پڑے البم پر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ پھر سسک سسک کر رو پڑی۔ اس کو شاید عشق ہو گیا تھا تہران پاشا سے، لیکن اس ناگہانی موت کا دکھ اسے دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ جدائی کی کربناک گھڑیاں اس نے کیسے برداشت کی تھیں، وہ بس وہی جانتی تھی، اور اب دل تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا، ایک بار، صرف ایک بار وہ کہیں سے اس کے سامنے آ جائے، وہ قدم ریز ہو کر اس سے معافی مانگ سکے۔ اس کے محبت کی نفی کی تھی، اس کے دکھ کا سبب بنی تھی۔ جی چاہتا تھا اس کے سینے پر سر رکھ کر روئے۔ اس کی نصیحتیں، محبت بھری باتیں، دعوے دلاسے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ اس کی ایک مسکراہٹ سے ہی اس کا دن روشن ہو جاتا تھا۔ وہ اس کا بہت بڑا جذباتی حوصلہ تھا، سینے سے لگا کر سارے دکھ اپنے اندر سمو لیتا تھا، ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا تھا، قدم قدم پر حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اب وہ اکیلی پڑ گئی تھی، جانے والا تو جا چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس پر کیا بیتی ہوگی۔ یوں لگ رہا تھا جینے کا جواز ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے وحشت کی حدوں کو چھوتے ہوئے سر درد کی بہت سی گولیاں ہتھیلی پر انڈیلی اور بے دریغ نکل لیں۔ میں تمہاری دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ وہ نوخیز سے کہتا بہت سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ نوخیز نے کن اکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی گٹھانوں کو گھور رہا تھا جو کل والے حادثے کے بعد سرخ پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا پورا ہاتھ سوجن اور سوزش کا شکار تھا۔ تم نے اس بیچارے کو کیوں مارا تھا یار؟ تم ایسے تو نہیں ہو، پھر کل کیا ہو گیا تھا؟ دوستانہ انداز میں تفکر کی لکیریں پیشانی پر سجائے سامنے بیٹھے خاموش شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کے دلی جذبات سے لا علم تھا۔ تم سے جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ وہ تو سارے عالم سے بدگمان نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی بار وہ ہفتے کے بعد آئے گی، ہو سکتا ہے مہینے کے بعد آئے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس نے مخصوص انداز میں سر کے نیچے بازو ٹکاتے ہوئے بتایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ دوسری جانب رخ موڑ کر بیٹھا تھا، کندھے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اضافی جملہ تھا جو آج برسوں گزرنے کے بعد وہ اس لڑکے سے پوچھ رہا تھا۔ امن نام ہے میرا، امن مرزا۔ اس بار تہران پاشا پورا کا پورا پلٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کسی کا عکس تلاش کرنے لگا۔ اس نے کتنا کچھ یاد دلا گیا تھا محض اس کا نام۔ کیا بڑبڑا رہے ہو؟ تہران نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، آج میں اپنا منہ بند رکھوں گا۔ جانتا ہوں تمہارا موڈ ٹھیک نہیں، کہیں تم میرے تھوبڑے کا نقشہ ہی تبدیل نہ کر دو بھائی۔ اب مجھے ساری عمر اس جیل میں تھوڑی گزارنی ہے۔ کل آنکھوں باہر نکلوں گا تو کیا امپریشن پڑے گا میری دلرباؤں پر؟ بیچاری غم سے بے حال ہو جائیں گی۔ اس نے شرارتی لہجے میں جواب دیا۔ جانے کیوں وہ بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ ذہن کے پردے پر بار بار امان کا عکس ابھر رہا تھا۔ ہماری بھی کیا زندگی ہے نا تہران پاشا، دونوں ہی بے وجہ سزا کاٹ رہے ہیں، بے بنیاد الزامات کی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہ بھری۔ تہران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے خود سے یہ عہد کر لیا ہے، جب بھی اس قید سے نکلوں گا سب سے پہلے اس محبت کے آثار مٹا دوں گا، ان سب یادوں کو جلا دوں گا، دل سے بھی اور زندگی سے بھی۔ اس کے عہد پر تہران پاشا نے بھی عہد باندھا تھا۔ یہ سردیوں کی طویل راتیں قلیل نیندوں کے ساتھ کاٹے کوئی تو اس پر ہمارے اندر کا غم کھلے گا، کسی کی باہوں کی حدتوں کو ترسنے والوں کا نم کھلے گا۔ بہت گھٹن ہے، اور ایسی وحشت زدہ گھٹن ہے کہ دل حلق میں اٹک گیا ہے۔ ہر ایک جانب اداسیوں کے مہیب چپ ہے، عجیب چپ ہے کہ جیسے اندر کہیں پرانا، بہت پرانا کوئی کھنڈر ہے، چراغ بجھ بجھ کے جل رہے ہیں، مگر یہ وحشت زدہ اندھیروں کی سرد راتیں تو جیسے مدت سے جم گئی ہیں، عجیب گھمبیرتا میں الجھی ہوئی خوابوں سے بانج آنکھیں۔ کہیں کوئی آس کا ستارہ چمک رہا ہے، مگر نہیں ہے۔ یہ رات شاید کبھی کہیں کٹ ہی جائے، لیکن ستم تو یہ ہے کہ اب امید سحر نہیں ہے۔ ابھی وقت کتنا ہی گزرا تھا۔ دونوں عہد بھول گئے، اپنی ذات کے دائروں سے نکل کر پھر سے ان لاحاصل سوچوں کے سفر پر نکل گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ لکھنا کہ جیل میں سزا یافتہ مجرم تہران پاشا جیل میں لگنے والی آگ کی وجہ سے جل کر مر گیا۔ کیٹی نے دہل کر اسے دیکھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ پھر اس نے امن کو دیکھا جو ریلیکس سا پیر جھلا رہا تھا۔ مگر ایسا ہی لکھنا۔ اس کے اعتراض اٹھانے سے پہلے امن نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تہران نے چند ایک پوائنٹ اور بھی اسے لکھوائے اور واپس بھیج دیا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا وہ سب پری پلان تھا۔ اس نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کی ماں پر کیا بیتے گی۔ باپ جیسا بھی ہے، خود کو بے سہارا سمجھنے لگے گا، دل نشین ٹوٹ جائے گی اس خبر سے، ایلف کو گہرا صدمہ پہنچے گا۔
شجاعت عالمگیر بھی خود کو سنبھال لے گا اور ذان کی محبت اس کے دکھ پر غالب آ جائے گی۔ سب کا سوچا تھا، بس ایک اپنا نہ سوچا اور اس ہستی کا نہ سوچا جس کو سزا دینے کی خاطر وہ سب کو سزا دے رہا تھا۔ ہاسپٹل میں آنکھ کھلی تو خود کو زندہ پایا، سانسیں چل رہی تھیں۔ سامنے ہی صوفے پر میثم علی آغا بیٹھے تھے۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ہماری تو سانسیں حلق میں اٹکنے لگی تھیں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ یہ کمال حسن تھے جو مسلسل بولتے ہی جا رہے تھے۔ اسے وحشت ہونے لگی تھی، ان کے وجود سے، ان کی موجودگی سے، ان کی آواز سے بھی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ کاش اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتی۔ اس نے دروازے پر کھڑی شہزین کو دیکھا۔ آج وہ کتنے سالوں بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ کمال حسن کی بدولت ان کے روابط ختم ہو گئے تھے۔ میثم علی آغا تشویش زدہ چہرہ لیے باہر کمرے سے نکل گئے اور جاتے جاتے کمال حسن کو بھی اشارتاً باہر بلایا تھا۔ شہزین اس کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی۔ کئی سالوں کے بعد ان کے درمیان اجنبیت کی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر اب اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، نہ شہزین کی موجودگی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک لا پائی۔ زہیب کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ ایک ہفتے سے تمہاری منگنی کی خبریں گردش کر رہی تھیں، سوچا مل کر مبارکباد ہی دے دوں، مگر ہمت نہیں بن پائی۔ آج جب تمہاری طبیعت کا سنا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے یوں کہہ رہی تھی گویا اقرار جرم کر رہی ہو۔ زلف کی بے تاثر آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ شاید شہزین جانتی ہی نہیں تھی کہ اس پر کیا کیا قیامتیں گزر چکی ہیں۔ کیسی دوست تھی وہ اور کمال حسن، وہ تو جیسے اندھے ہو گئے تھے دولت کی چاہ میں۔ اس کی رضامندی کے بغیر کیا ضرورت تھی میڈیا میں جھوٹی خبریں نشر کرنے کی؟ اس کے دل چاہا انہیں قتل کر دے یا خود کو مار ڈالے۔ شہزین بہت دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے کسی ایک بات کا جواب بھی نہیں دیا، بس خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے جاتے ہی میثم علی آغا اندر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر الجھن تھی۔ وہ ان کے کہنے سے پہلے ہی بول اٹھی، مجھے آپ کا پرپوزل منظور ہے، میں آپ کے پوتے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے خود کو کہتے سنا، اگر آپ کسی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہیں تو بے شک آپ انکار کر دیں، کیونکہ ہم رشتوں میں زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں بیٹا۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے کمال حسن کو دیکھتے ہوئے جتا کر کہنے لگے، میں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کہہ رہی۔ میثم علی آغا اب قدرے مطمئن ہوئے تھے، جبکہ زلف نوروز کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ صاف صاف کمال حسن سے کہہ چکی تھی کہ مرتے دم تک تہران پاشا کی ہو کر رہے گی۔ پھر منگنی کی جھوٹی خبریں پھیلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، مگر وہ لالچی فطرت کے انسان کہاں تھمنے والے تھے۔ دولت کے لیے ان کے حرص و ہوس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میثم علی آغا کی شان و شوکت اور دولت کو دیکھ کر ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ زلف نوروز کو اب ان سے نفرت ہو چلی تھی، مزید ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بننا چاہتی تھی، اور یہ کہ محبت کے قاتل کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا اس سے بھی گوارا نہیں۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ لیا، دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ یوں اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احتشام مجاہد سے جڑ گیا۔ کیسے تمتراک سے اس نے کمال حسن کو جتا جتا کر کہا تھا کہ وہ تہران پاشا کی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ سارا کروفر اور غرور مٹی میں مل چکا تھا، وہ اپنے قول پر قائم نہیں رہ سکی تھی۔ کمال حسن کے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈی پیلس چلی گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کبھی ان کی شکل دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈی پیلس میں اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا مقصد تھا آزادی جو اسے مل چکی تھی۔ سب سے اس کا انداز لیا دیا سا رہتا تھا۔ البتہ اس نے محسوس کیا تھا سفینہ خانم اسے خاص پسند نہیں کرتی، مگر کسے فرق پڑتا تھا۔ پہلے پہل احتشام نے بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کی، اسے جاننا چاہا، مگر اس کا لیا دیا سا رویہ دیکھ کر اس سے سارا جوش مان پڑ گیا۔ وہ رشتوں میں زبردستی کے قائل نہیں تھا، اس لیے اسے وقت دینا ضروری سمجھا جس کے لیے زلف تمام عمر اس کی احسان مند رہنے والی تھی۔ اسے کیا خبر یہ وقت اتنا طویل ہو چکا تھا کہ سال ہر سال یوں ہی گزرتے چلے گئے، مگر زلف کی جانب سے کوئی پیشکش بھی نہیں کی گئی۔ انتظار کی صورت میں صرف مایوسی ہی احتشام مجاہد کے حصے میں آئی، چونکہ زلف نوروز تو ان سب سے بہت دور نکل آئی تھی، جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن تھا۔ دل بھی کتنا عجیب ہے نا، خوشی کے ایک لمحے میں ہی دیوانوں کی مانند جھوم اٹھتا ہے، دنیا جہاں کی امیدیں پال لیتا ہے۔ آج تشنگی حد سے بڑھی تو وہ خود سے کیے عہد توڑ بیٹھا۔ وہ پھر سے نیراہوں کا رخ کر رہا تھا، جہاں اس نے من کی مراد پائی تھی، جہاں اس کے من پسند چہرے کا دیدار سے صبح کا آغاز ہوتا تھا، جہاں اس کا سکون تھا، اس کا عشق تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس نے خود سے کتنے عہد کیے تھے۔ آنکھوں نے اسے نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، دل نے اس کے نام پر نہ دھڑکنے کا عہد کیا تھا، اور آج وہ سب عہد تیز ہوا میں ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ اس کے قدم پھر انہی راہوں میں بھٹک گئے، محض ایک دیدار کی خاطر، دل کو زندہ رکھنے کی خاطر، مگر جو اس نے دیکھا اس سے دیکھا نہ گیا۔ نیلگوں آنکھوں کے دیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گئے۔ وہ احتشام مجاہد کی ہو گئی تھی، اسے بھول کر اتنی جلدی؟ ابھی تو اس کے زخم بھرے بھی نہیں تھے، اب اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کب نمی اتر آئی احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے بلکہ بار بار جھپکتے ہوئے اشک اندر دھکیلے اور گوگلز سجا کر الٹے قدم اٹھا لیے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے، اور وہ یوں روپوش ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تجھے خبر ہے جو کوئی
لہجہ بدل رہا ہوں، کسی کے دل سے نکل رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی سنگ دل کسی بھی دکھتی ہوئی سے رگ کو پکڑ کے جیسے مسل رہا ہو، کچل رہا ہو۔ عجیب دکھ ہے۔ ہمارے پلانس کا کیا ہوگا پپھو؟ آپ تو بیڈ ریسٹ پر ہیں۔ جی ہاں، پپھو کی طبیعت حالت دیکھ ہی نہیں رہی تم؟ یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا؟ تاشی نے اسے جھڑکتے ہوئے آنکھیں دکھائی۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں ماما، پپھو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں۔ وہ منہ بسورتی ہوئی بولی، اگر تم دعا کرو گی تو میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اس کا گال سے ہلایا۔ میں شام انکل سے کہتی ہوں، وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ وہ پشت گھسیٹتی ہوئی بیڈ سے اتری اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے حواسوں پر غنودگی کا غلبہ چھانے لگا تھا۔ وہ تکیہ درست کر کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تاشوا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہ تھا، وہ بہت عارضدہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ جب سے اس کی زہیب سے شادی ہوئی تھی، اس نے ہمیشہ زلف کو دکھوں اور تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی زیرک نگاہوں پر رخ موڑ کر دیکھا۔ گزرے حادثات نے انہیں ایک دوسرے کا ہم نوا بنا دیا تھا۔ وہ شخص ابھی بھی تمہارے حواسوں پر سوار ہے زلف۔ اب بس بھی کر چکو، تہران سے ہٹ کر سوچو، اپنی زندگی پر دھیان دو۔ یہاں تمہیں عزت مان آسائش سب دیا جا رہا ہے جس کی تم حقدار ہو، پھر تم یوں بے رنگ زندگی کیوں گزار رہی ہو؟ جانے والا جا چکا ہے، مگر لگتا ہے ہماری زلف کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ تاشی نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے محبت کے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ اس کے چہرے پر گہرے دکھ کے آثار تھے۔ اس شخص نے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا، اس کی بنیادوں کو مضبوط بنایا تھا، اسے اپنی اہمیت کا احساس دلایا تھا کہ وہ بھی کسی کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ اس کی ہستی کا سائبان تھا وہ، اسے بھولنا ممکن ہی نہ تھا۔ میرے لیے وہ دنیا کا آخری شخص تھا تاشی، اس سے ہٹ کر کچھ سوچنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے تھکان سے آنکھیں موند لیں۔ تاشی لب بیچ کر رہ گئی۔ اس کی اجلت بھری زندگی میں سکون کے لمحے اب محض ایک سہانا خواب بن کر رہ گئے تھے، جس کے ناممکن حصول کے لیے دن بدن اس کی ذات پہ غیر معمولی سنجیدگی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو ہفتے ہفتے گھر کا چکر لگاتا تھا، اب مہینوں بعد بھی مشکل ممکن ہو پاتا تھا۔ ماما اور دادی اس سے بہت ناراض رہتی تھی، جبکہ خالہ نے تو اس کی کال تک لینا چھوڑ دی تھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے محویت سے ورکر کنونشن کے مسلسل یہاں وہاں آتے جاتے دیکھتا وہ ماحول سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ اگلے مرحلے میں اس کا اسسٹنٹ باریچو دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ وہ جو ٹانگوں کو کراس کی شکل میں جوڑے ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، اپنی نشست چھوڑتے ہوئے سوال کیا، کیا خبر لائے ہو؟ مس نوروز آج ڈسچارج ہونے والی ہیں، اس نے آگاہ کیا۔ سابقہ بھابھی صاحبہ کو اسپیڈی ریکوری وش کرنا فرض بنتا ہے۔ زہر خندی سے سوچتے ہوئے دراز سے سرخ رنگ کا کارڈ نکالا۔ اس نے 2 انگلیوں میں دبا سرخ رنگ کے کارڈ کو باریچوں کی طرف بڑھایا۔ لکھو۔ پلٹ کر گلاس وال کے پار جگمگاتے ماسکو شہر کو دیکھنے لگا۔ کسی کو لو لیٹر لکھنا ہے باس؟ تھریٹ، ڈیتھ تھریٹ۔ وہ توقف کے بعد ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ باریچو لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا، دانتوں کے درمیان دبا کر پین کا کیپ کھینچتا ہوا بولا، کیا لکھنا ہے؟ چاشنی میں گھلا ہوا ایک جملہ جس سے سامنے والے کو مسیحائی کا گمان گزرے، ویسے صاحب کا حملے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ وہ ذرا کہ ذرا پلٹا انداز میں لاپرواہی چھلکتی تھی۔ اگلی بار نہیں بچ پاؤ گی۔ ایسا کہ پڑھنے والے کے لب مسکرا اٹھے۔ آخر کو ہم خیر خواہ ہیں، کوئی دشمن تو نہیں۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئیں۔ باریچو پرسوچ لہجے میں بولا، ہاں لکھو کہ تم بہت خوش قسمت ہو۔ اگلے لمحے اس نے جھک کر لب گھسیٹے اور سیدھا ہوا۔ سفید پھول بھیجنا مت بھولنا۔ اس کی ہدایات پر سر ہلاتا آفس سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو زلف سو چکی تھی۔ شاور لے کر تر و تازہ ہونے کے بعد اس نے انٹرکام اٹھا کر کافی منگوائی اور کداور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نم بالوں کو جھڑکتے ہوئے اس نے برش اٹھا لیا۔ تہران زلف کے لب سرگوشیوں کے اسی انداز میں ہل رہے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا، برش کرنے کا ارادہ ترک کر کے اس کے نزدیک آیا۔ وہ اب پرسکون سو چکی تھی۔ اس نے کمفرٹر کھول کر اڑا دیا اور وہیں قریبے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ زلف سے دماغ میں اٹھتے سوالوں کا جواب مانگے گا، مگر اس کے چہرے پر ہمہ وقت عجب سا رعب طاری ہوتا تھا۔ وہ احتشام تھا، جھجکنا اس سے سیکھا ہی نہیں تھا، مگر جانے کیوں اس کے سامنے ساری شوخی کہاں چلی جاتی تھی۔ عجب دوراہے میں پڑ گیا تھا۔ وہاں سے اٹھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے روشن چہرے پر طاری مقناطیسیت اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ خدا نے اسے اتنا خوبصورت کیوں بنایا تھا؟ کبھی کبھی وہ سوچتا تو لاجواب رہ جاتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک مرمری ہاتھ فولادی ہاتھوں سے تھام لیا۔ یوں ہی انگوٹھا نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر گھماتے ہوئے نرم نگاہوں کے سے دیکھتا خوبرو خد و خال میں بھٹکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خمار سا بھر گیا۔ یخلت اس نے ہاتھ کی پشت لبوں سے لگا لی۔ ایک انوکھا سا احساس رگوں پہ پر اثر چھوڑ گیا۔ 1 بار 2 بار
وہ بار بار یہ حمل دہرانے لگا۔ کافی دروازے پر دستک ہوئی تو اس لمحے جادوئی فضو ٹوٹ کر ہواؤں میں بکھر گیا۔ آ جاؤ، اس نے ناگواری سے کہتے ہوئے ہاتھ پہلو میں دوبارہ رکھ دیا۔ ملازمہ کافی کا کپ رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے مگ اٹھایا اور گلاس وال کے قریب رکتے ہوئے گارڈن کا منظر دیکھنے لگا۔